بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، کبھی بہکو گے نہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو گے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق قرآن کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو تمہیں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اور جو اللہ کی عبادت کرے گا اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو دوست اپنا بنائے گا، اور جو اللہ کا دوست بن گیا، عذاب قبر سے بچا لیا گیا، عذاب آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر اس کو داخلہ مل گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق لگائے رکھے۔ صحابہ بھی گوشت پوشت کے انسان تھے، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور ہمارے درمیان جو فرق نمایاں وہ یہ ہے کہ وہ وہی کرتے تھے جو حضور فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی تو وہ سمجھے کہ یہ میرے حق میں نازل ہوئی، حالانکہ یہ ان کے حق میں نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کا آواز قدرتی طور پر موٹا تھا۔ یہ ثابت بن قیس تھے جن کا آواز قدرتی طور پر باری تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ میرے حق میں نازل ہوئی، اور وہ گھر جا کر اپنے آپ کو محصور کر لیے۔ اور جب حضور نے دیکھا کہ مجلس میں نہیں ہے تو تحقیق فرمائی تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی جب سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے تو میں تو برباد ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے فرمان کے مطابق پھر ان کو بشارت دی کہ تیرا یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس خوف سے اور میرے ساتھ محبت کرنا اس خیال سے کہ میرے اعمال برباد نہ ہوں، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی، اور پھر اس کو بشارت دی گئی۔ تو یہ اس بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صحابہ اکرام قرآن کریم کے آئینے میں حضور کی سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتے تھے کہ کیا ہمارا عمل اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور آج ہماری جو سب سے بڑی بدنصیبی ہے یا کمزوری ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کا یہ یعنی واضح حکم موجود ہے، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، تو گویا حضور کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گناہگار ہے، وہ تو آگ میں جائے گا۔ تو آگ سے بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ حضور کی چھوڑی ہوئی شریعت، حضور کا دیا ہوا دین، اس کو ہم اگر اختیار کریں، جس کے لیے حضور فرمایا کہ میں دو باتیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ صحابہ نے توحید کو اختیار کیا، سنت کو اختیار کیا،
اللہ ان سے خوش ہوا اور ان کو اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اگر اللہ ان کو یہ اعزاز دے سکتا ہے، یہ وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی پیغمبر ہے، وہی نبوت ہے، تو ہمیں بھی یہ اعزاز مل سکتا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے وہی طریقہ نصیب فرما جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور سکھایا ہوا ہے، اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما اور رسول کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔